یہ آفات اب محض قدرتی نہیں رہیں بلکہ انسانی ساختہ ہیں جو کمزور منصوبہ بندی، زمینوں پر قبضوں، جنگلات کی کٹائی، بدعنوانیوں اور ماحولیاتی بے عملی سے پیدا ہوتی ہیں، جن کے لیے ریاست اور مسلسل آنے والی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے HRCP یعنی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، جو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سسٹم کی خرابیاں، یہ HRCP کہہ رہا ہے، اس سیلاب نے اور بھی واضح کر دی ہیں اور بھی دو چند کر دی ہیں۔ اگر کرپشن نہ ہوتی اور تجاوزات نہ ہوتی اور لوگ طاقت اور کرپشن کے ذریعے دریاؤں کی زمینوں پر قبضے نہ کرتے اور عام شہریوں کی زمینوں پر قبضے کر کے وہاں بڑی بڑی سوسائٹیاں نہ بناتے، فصلوں کو ختم کر کے وہاں بڑی بڑی سوسائٹیاں نہ بناتے، دریاؤں کے اندر ہوٹل نہ بناتے، اس طرح کی حرکتیں اگر لوگ نہ کرتے دریاؤں کی زمینوں پر قبضے کر کے، تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے۔ کلائمیٹ ریزیلینٹ ماحولیاتی بے عملی کا ذکر کر رہا ہے HRCP۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کلائمیٹ ریزیلینٹ ہم نے بیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی، جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام مکمل طور پر بند ہے، ہم کہیں باہر سے بنا ہوا بیج، چاہے وہ امریکہ نے لگایا ہو چاہے وہ چین نے لگایا ہو، وہ لا کر اور بس لگا دیتے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے ماحول کے، اپنے موسم، اپنے مسائل کے مطابق ڈیولپ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی خشک سالی ہے اور کبھی اتنی بارشیں ہیں کہ سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کلائمیٹ ریزیلینٹ بیج، کوئی ایسی کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس ہم تیار کرنے کی کوشش کرتے، کچھ ایسے بیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے جو ماحول کی سختی کا زیادہ بہتر طور پر نقصان برداشت کر سکتے، ماحول کی سختی کو زیادہ بہتر طور پر برداشت کر سکتے، تو آج یہ نقصان جو اب ہمارا ہو گیا ہے، یعنی کہ ملینز آف ڈالرز کا، اس کی نسبت آدھا ہو سکتا تھا۔ لیکن سرکار نے نہ تو بدعنوانی ختم کر کے اور طاقت کے استعمال کو ختم کر کے ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں، ہوٹلوں اور دیگر تعمیرات کو ہونے سے روکا، اور نہ ہی سرکار نے اچھے بیج پیدا کیے اور کسان کو ایسی موافق صورتحال فراہم کی کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسی فصل لگانے کے قابل ہو جاتا جو اس سیلاب کا کسی نہ کسی حد تک مقابلہ کر سکتی۔ اور اس میں تمام کی تمام آنے والی حکومتیں شامل جرم ہیں، چاہے وہ کسی جرنیل کی تھیں، چاہے وہ تحریک انصاف کی تھیں، چاہے وہ نون لیگ کی تھیں، چاہے پیپلز پارٹی کی، چاہے کاف لیگ کی، یا چاہے کسی اور جماعت کی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیلاب کے بعد، جو کہ 2010 میں بھی آیا تھا، جو کہ 2022 میں بھی آیا تھا، جو کہ 2025 میں اس سے بھی بڑھ کر آ گیا ہے، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ 90 کی دہائی میں بھی آئے تھے، اور پھر 88-87 والا مشہور زمانہ سیلاب تو تھا ہی تھا، یہ سیلاب کئی حوالوں سے ان تمام سیلابوں سے بڑھ کر ہے۔ کئی حوالوں سے ان سے ذرا پیچھے بھی ہے، لیکن کئی حوالوں سے یہ ان سے بڑھ کر بھی ہے۔ جس طرح کہ اس بار ہوا ہے کہ 3 کے 3 دریا بیک وقت ابل پڑے، اور انہوں نے ایونچولی جہاں ملتان میں جا کر ملنا تھا، یا ایک ایک کر کے آگے پنجنت سے گڈو کی طرف جانا تھا، وہ ڈسپرس ہو گئے، چاروں طرف ملتان میں ہی بکھر گئے۔ وجہ یہ کہ ان کے پاس اتنا پانی آ گیا تھا کہ آگے پانی کے جانے کی، ایک دریا جو بہہ رہا تھا اس نے کہا بھائی میں دوسرے کو اندر آنے ہی نہیں دوں گا، لہٰذا باقی دونوں دریاؤں کو دائیں بائیں ہی ڈسپرس ہونا پڑا اور پورے ملتان کو ڈبونا پڑا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد بھی جو طاقتوروں کے علاقے تھے ان کے بند مضبوط کیے جاتے رہے، اور جو کمزوروں کے علاقے تھے ان کے بند توڑے جاتے رہے۔ یوں اگر یہی کرپشن، یہی اقربا پروری، یہی دوست نوازی، یہی طاقت کا اندھا استعمال بلکہ ننگا ناچ جاری رہا، تو پاکستان بالکل مزید ناقابل رہائش ملک بنتا چلا جائے گا۔ عوام میں مزید مایوسی، مزید غصہ بڑھتا چلا جائے گا، برین ڈرین مزید تیز ہوتا چلا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے۔ جی ہاں، یہ شاید واحد ملک ہوگا پاکستان جس میں طاقتوروں کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے قابل لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو یہ برین ڈرین نہیں ہوتا بلکہ برین گین ہوتا ہے۔ یعنی محسن نقوی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ پلینگ نیشن ہے جو 75 سال سے کرکٹ کھیل رہی ہے، مگر
وہ باہر سے ہر دفعہ کوچ اور ہیڈ کوچ منگواتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں تمام کے تمام پلیئر جاہل ہیں, کندہ نا تراش ہیں, انہیں کچھ نہیں آتا, لہٰذا وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے باہر سے پلیئر منگواتے ہیں. بین ہی سرکار اپنے بہت سے پروجیکٹس کے لیے باہر سے کنسلٹنٹ ہائر کرتی ہے, اور اس کے باوجود اہل قوت کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی کریم پاکستان سے باہر چلی جائے تو یہ برین ڈرین نہیں ہے, برین گین ہے, اور اس کو ہونے دیں. اگر ملک ریاض جیسا انویسٹر پاکستان سے باہر اپنا سرمایہ اٹھا کر لی جائے تو یہ بھی برین گین ہوگا. اگر شیل پاکستان اور اس طرح کی اور بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ لپیٹ کر باہر چلی جائیں تو یہ بھی شاید پھر برین گین ہوگا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, وجہ وہی طاقت کا اندھا استعمال, وہی کرپشن, وہی مال پریکٹسز جو کہ اب پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کا ترائے امتیاز بن چکی ہیں. پاکستان میں آمریت نما حکومت ہے, بقول رانا ثناء اللہ ہائیبرڈ رجیم ہے. اگر اس کو آپ صاف لفظوں میں کہیں تو تقریباً آمریت ہے, جس میں پارلیمنٹ اور نام نہاد منتخب حکومت بالکل ربر سٹیمپ کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے نظام میں ڈنڈا چلانے کی اپرچونٹیز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا اگر اہل قوت چاہتے اور ڈنڈا چلا کر ہی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا چاہتے, بینکنگ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے, ایف بی آر کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے, ٹیکس چوری روکنا چاہتے, خاص طور پر جو ایران کے بارڈر پر اور افغانستان کے بارڈر پر سمگلنگ ہو رہی ہے جس کی مالیت بلینز آف ڈالرز کی ہے, اس کو روکنا چاہتے, تو وہ یہ سب کام بالکل کر سکتے تھے, چونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا, چونکہ ان کے پاس بندوق تھی. اور یہ والے کام ڈنڈے اور بندوق سے آسانی سے ہو جاتے ہیں. عمران خان تو روتے ہی رہے ہیں کہ مافیاز کے پاس طاقت ہے اور میرے ساتھ تعاون نہیں کیا اہل قوت نے, ورنہ ہم مل کر مافیاز کو نکیل ڈال لیتے. چونکہ میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے, پاکستان کی عدالتیں بھی بڑے سالوں سے کہتی ہیں کہ ملک میں جرائم ہیں, ہم کنٹرول نہیں کر سکے, چونکہ پاکستان کا پروسیکیوشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, چونکہ پاکستان کے انویسٹیگیشن کے اور دہشت گردوں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو پکڑنے کے جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ زیادہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں. لیکن اب تو ایسی حکومت تھی پاکستان میں جو خود حکومت کے وزراء یعنی کہ حکومت کے تمام لوگ ہی مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری براہ راست حکومت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے اس بات کے ایڈوکیٹ ہیں کہ پاکستان میں مفاہمت کے نام پر ایک مشترکہ قسم کی حکومت ہونی چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سرکار مل کر کام کرے. شہباز شریف کا تو پرانا نظریہ ہے. نواز شریف کہتے تھے کہ نہیں سویلین سپریمیسی, جو کہ اب وہ بھی شہباز شریف کی لائن پر آ گئے. اور شہباز شریف تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ نہیں پاکستان کو سب کو مل کر چلانا چاہیے, یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہا کرتا تھا کہ فوج کو اور حکومت کو مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ اکیلے حکومت کو فوج کام نہیں کرنے دیتی. چنانچہ پھر ٹھیک ہے, مل کے دونوں بھائی بھائی بن کر کام کر لیتے ہیں, اور اب یہ ہو رہا ہے اور خود شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت ہو رہا ہے. اور سرپرستی ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اہل قوت کی حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنے کے, پاکستان سے طاقت کے اندھے استعمال کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے سیلابوں کی تباہیاں بقول ہیومن رائٹس کمیشن کے 2 چند ہو گئیں, ڈبل ہو گئیں, کیونکہ یہ صرف نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے بلکہ اس میں انسان کا ایک ہاتھ ہے. ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, ہم یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو پاکستان پر مسلط کرنے میں وہ ممالک شامل ہیں جو بڑے انڈسٹریل ممالک ہیں جن کے یہاں انڈسٹری سے کاربن کا اخراج ہوشربا حد تک ہوتا ہے, یعنی کہ یورپ اور امریکہ اور بلا شبہ چین, روس اور انڈیا بھی. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور یہاں انڈسٹری پوری دنیا کی انڈسٹری کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے, خاص طور پر بھاری صنعتیں جو بھاری مقدار میں کاربن خارج کرتی ہیں ان کا تو وجود نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا پوری دنیا میں جو کاربن پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان کا شیئر 1% یا اس سے بھی کم ہے, لیکن ہم ایسے خطے میں واقع ہیں سمندروں اور پہاڑوں اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کے تناظر میں کہ ساری جو جہان کی گرمی ہے وہ ہمارے یہاں اوپر بڑھ گئی ہے. اس کے نتیجے میں اس گرمی نے ہمارے گلیشیئرز کو پگھلا کر ایک بارشوں کا اور سیلابوں کا ایک بہت بڑا طوفان ہم پر مسلط کر دیا ہے. پاکستان
غالباً 11,000 سے زائد گلیشیئرز رکھنے والا ملک ہے. اتنی بڑی تعداد میں گلیشیئرز اگر وہ پگھلتے رہے اسی طرح جیسا کہ اس سال پگھلے اور خیبر پختونخوا میں فلڈ آیا، اور سالہ سال تک بھی اگر وہ پگھلتے رہیں تو وہ مکمل طور پر ختم ہونے والے نہیں ہیں اور وہ ہمیں بہت سا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہم نے بقول HRCP کے ماحولیاتی انصاف کو یقینی نہ بنایا، دریاؤں کے راستے صاف نہ کیے، ناجائز تجاوزات قائم کرنے والے اداروں کی طاقت کو ان کی لمٹس میں نہ لے کر آئے، ایسے لوگ جو کرپشن سے اداروں کے طاقتور لوگوں کی، چاہے وہ LDA ہو، چاہے وہ CDA ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور ادارہ ہو، وہاں چاہے وہ کوئی پٹواری ہی کیوں نہ ہو، اس کو رشوت دے کر ناجائز زمینیں ہتھیاتے ہیں، غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر کے وہاں کالونیاں کھڑی کرتے ہیں. یہ سب کچھ اگر ہم نے بند نہ کیا تو پاکستان میں سیلاب اسی طرح تباہی مچاتے رہیں گے اور ہم اسی طرح انگشت بدندہ حیران بیٹھے رہیں گے اور اسے قدرتی آفت انڈیا کی جارحیت اور یہ سب کچھ کہتے رہیں گے. یہ قدرتی آفت ہے، یہ انڈیا کی جارحیت ہے، یہ طاقتور انڈسٹریل ممالک کی جارحیت ہے، لیکن اس میں ہمارے گناہ بھی شامل ہیں. اور شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. پٹ یور ہاؤس ان آرڈر ہمارے ہر مسئلے کی بنیادی دوا یہی ہے. ہمارے کہنے پر امریکہ، روس، چین کاربن پیدا کرنا بند نہیں کریں گے. ویسے انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ 2030 تک کاربن کی جو پیداوار ہے اس کو بہت کم کر دیں گے اور 2050 تک زیرو کر دیں گے. اس طرح کے معاہدے ہیں. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا ڈیٹ، لیکن بہرحال دنیا کے بہت سے ملک اب سسٹینیبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں، اب کاربن کی پیدائش کم کرنے والی انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنا قبلہ درست کرنے میں وقت لگے گا. اتنا وقت ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح کبھی سیلابوں اور کبھی قحط سالی میں ڈوبتے رہیں گے. ظاہر ہے ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں سروائیو کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اور یہ جو الائنس ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور شہباز شریف کا، یعنی کہ سیاست اور اہل قوت کا، اس الائنس کو جہاں آپ اپنے لیے مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں تھوڑا سا عوام کے مفاد کے لیے بھی استعمال کر لیں. جہاں آپ اس ڈنڈے کو اپنے مخالفوں پر چلاتے ہیں، چاہے وہ منظور پشتین ہو، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین ہو، آپ ان لوگوں، چاہے وہ اختر مینگل ہو، آپ ان لوگوں پر اپنا ڈنڈا چلا رہے ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا ڈنڈا ان اسمگلرز کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف، ان کارٹیلرز کے خلاف، ان ناجائز تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف، ان لینڈ گریبرز اور لینڈ مافیاز کے خلاف، ان چینی چوروں، آٹا چوروں کے خلاف بھی، ان ڈالر چوروں کے خلاف بھی استعمال کر لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.